ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللہ. معزز سامعین کرام، ہمارے پیارے محبوب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج سیرت مبارکہ کا ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے. دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ معراج کے اس سچے اور پیارے واقعے کو آپ سامعین کی خدمت میں ذرا تفصیل سے عرض کروں، اس لیے کہ اس واقعے کے ذریعے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور اس واقعے میں جو حکمتیں ہیں وہ ہماری تعلیم، سبق اور ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو آئیں بلا کسی تمہید کے واقعے اسراء و معراج کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب پیارے محبوب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ دنیاوی حیات طیبہ 51 سال 8 مہینے اور 20 دن کی ہوئی، تو مشہور قول کے مطابق رجب کے مہینے میں 27ویں شب بروز پیر آپ کو حالت بیداری میں روح مبارک اور جسم مبارک دونوں کے ساتھ معراج ہوئی. ویسے علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ کو معراج کب ہوئی، چنانچہ 10 سے زیادہ اقوال ہیں. البتہ مشہور قول میں نے یہاں نقل کیا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دلائل اور برہان کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا. انہی دلائل اور برہان کو معجزات کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر فضیلت اور اکملیت عطا فرمائی. تو اسی طرح آپ کے معجزات کو بھی یہی شان حاصل رہی. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات میں ایک بڑا معجزہ اسراء و معراج ہے. یہ آپ کا وہ انوکھا، اچھوتا اور نرالا معجزہ ہے جس سے آپ کی عظمتیں اور رفعتیں ہمیشہ کے لیے زمین و آسمان پر گویا نقش ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنے قرآن حکیم کی 2 صورتوں میں بیان فرمایا ہے، ایک سورۃ الاسراء میں اور ایک سورۃ النجم میں. یہ معجزہ دراصل 2 سفروں پر مشتمل ہے. ایک سفر گھر سے بیت المقدس تک ہے، پھر دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمانی سفر 7واں آسمان، اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یہاں تک کہ آپ کو پھر اس سے بھی آگے کی سیر کرائی گئی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور دیدار کا شرف حاصل ہوا. اس سفر کے ذریعے حق تعالیٰ نے آپ کے مقام و مرتبے کو دنیا جہان پر واضح کر دیا، اور اس سفر میں امت کو 5 نمازوں کا عظیم الشان تحفہ اور دیگر تمغات بھی اس سفر میں آپ کو عطا کیے گئے. بہرحال سفر معراج کے واقعے کے پس منظر میں بہت مختصر میں صرف اتنا عرض کروں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین متین کی خاطر مختلف طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مصائب جھیلتے رہے. خصوصاً نبوت کے ظہور کے بعد کے 7ویں، 8ویں اور 9ویں سال یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بڑی مشقتیں ان سالوں میں برداشت کیں.
یہ 3 سال شیب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتوں میں گزرے۔ قریش نے 3 سال تک تمام اہل ایمان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ بائیکاٹ کے بڑے کٹھن 3 سال گزارنے کے بعد 10ویں سال میں بڑے مشفق چچا جان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جان اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس کا آپ کو بڑا غم تھا۔ ابھی یہ صدمہ ابھی تازہ ہی تھا کہ ٹھیک اس واقعے کے 3 دن کے بعد وفا شعار اور غمگسار بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ دونوں وہ شخصیات تھیں جنہوں نے لمبے عرصے تک آپ کا بہت ساتھ دیا۔ یکایک یہ دونوں ہستیاں یکے بعد دیگریں قریب رخصت ہو گئیں، جس کا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہت زیادہ صدمہ تھا۔ خصوصاً چچا جان کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے کھلے عام ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ طائف جا کر طائف والوں کو دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے، شاید انہیں اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ طائف اس زمانے میں بڑا ہرا بھرا علاقہ تھا۔ یہ شہر اپنی اہمیت کے لحاظ سے مکہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ اعتراف کے مالدار لوگ یہاں اپنی گرمیاں گزارنے آتے تھے، گویا یہ ایک پکنک پوائنٹ سمجھ لیا جائے۔ بہرحال جب مسلمانوں پر تکالیف کا سلسلہ بہت بڑھ گیا تو آپ نے سوچا کہ طائف جا کر وہاں کے سرداروں کو دعوت دوں۔ مکے والے نہیں مانتے، شاید یہ لوگ طائف والے مان جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، تقریباً 80 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، اور سفر پیدل ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑ کا علاقہ ہے، ساتھ میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ طائف پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن یہاں قیام فرمایا۔ قیام کے دوران جن 3 سرداروں سے ملاقات کی، انہوں نے بڑا نازیبہ سلوک کیا، سخت الفاظ کہے اور شہر کے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا۔ وَجَعَلُوا يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى رُمِيتُ قَدَمًا۔ حضرت ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان اوباشوں نے نوکیلے پتھر جمع کرنے شروع کیے، اور پھر ان لوگوں نے وہ پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنے شروع کیے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چند میں آپ کو بچانے کی کوشش کرتا، آڑ بن کر خود پتھر کھاتا، جس سے میرا سر اور پاؤں بھی زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ ان پتھروں میں بعض بدنصیب پتھر ایسے بھی تھے جو سیدھے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے جا کر لگ گئے، جس سے آپ کے قدم مبارک کو خون آلودہ ہو گئے۔ آپ نے واپسی میں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں قیام فرمایا، جہاں عداس کا واقعہ پیش آیا۔ عداس نے آپ کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا۔ پھر آپ کی دعا کے وہ تاریخی جملے جو کتابوں میں ہیں، دعا کے ایک جملے بڑے عجیب ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی سے اخیر تک۔ بڑی عجیب دعا ہے۔ اس دعا سے فارغ ہو کر جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے اور مقام قرن الثعالب پر پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ قد بعث اللہ الیک ملک الجبال۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم فرمائیں گے یہ فرشتہ اس کی تعمیل کرے گا۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ملک الجبال نے مجھ کو سلام کیا اور عرض کیا، پہاڑ میرے تصرف میں ہیں، آپ جو چاہے حکم فرمائیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو اطبق علیہم الاحشبین، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جس کے بیچ طائف کا علاقہ آباد ہے۔ قربان جائیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔
آپ نے ارشاد فرمایا بل ارجو ان یکون من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی رحمت تھی۔ اسی پر کسی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ ان سارے واقعات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آسمانوں پر معراج کروائی اور اپنے پاس بلایا، آسمانی سفر کروایا، کائنات کے اس سرے تک سیر کروائی جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کا یہ سفر معراج اتنا عظیم الشان سفر ہے کہ ایسا سفر نہ کسی نے اس سے پہلے کیا نہ بعد میں کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کو اتنے بلند مقام تک پہنچایا گیا کہ آپ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئے، عرش عظیم تک آپ کی رسائی ہوئی جو کائنات کا منتہا ہے، کائنات کی آخری حد ہے۔ بہرحال معزز سامعین کرام، یہ تو میں نے سفر اسراء و معراج کے پس منظر کو عرض کیا کہ کس پس منظر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ہم واقعہ معراج کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں تھے کہ یکایک گھر کی چھت کھلی اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حتیم میں تشریف لے گئے۔ حتیم سے آپ کو زمزم کے کنویں پر لے گئے اور وہاں پر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک نکالا اور اس قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر قلب مبارک میں ایمان و حکمت، حلم اور علم، ایمان و یقین اور اسلام سے اسے پر کیا اور پھر قلب مبارک کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے اور یہ واقعہ آپ کی حیات مبارکہ میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ سب سے اول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 4 سال کی تھی، جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس بنو سعد میں تھے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی، جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ بعثت کے وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور چوتھی مرتبہ یہ موقع ہے معراج کا جب یہ واقعہ شق صدر پیش آیا۔ بہرحال اس کے بعد ایک سفید سواری لائی گئی جو بڑی تیز رفتار تھی، جو اپنا پہلا قدم منتہائے نظر پر رکھتی تھی، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ پس سفر شروع ہو گیا۔ براق کے ذریعے یہ سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہوا۔ دوران سفر 4 جگہ منزل کروائی گئی۔ پہلی منزل ایسی سرزمین پر ہوئی جہاں کھجوروں کے گھنے باغات تھے، کھجوروں والا علاقہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے درخواست فرمائی، یا رسول اللہ، یہاں اتر کر نفل ادا کر لیجئے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے 2 رکعت دوگانہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مدینۃ المنورہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت فرمائیں گے۔ پھر سفر شروع ہوا۔ راستے میں پھر ایک جگہ منزل ہوئی جو سفید جگہ تھی، آپ نے یہاں بھی 2 رکعت ادا فرمائی۔ یہ جگہ مدین تھی جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر سفر شروع ہوا، ایک جگہ پھر منزل ہوئی، یہاں بھی آپ نے 2 رکعت ادا فرمائی۔ یہ وادی سینا تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ پھر منزل کی، یہاں بھی آپ نے دوگانہ ادا فرمائی۔ یہ بیت اللحم یروشلم کا علاقہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کو اس سفر کے دوران بہت سارے عجائبات دکھلائے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ کی قسط میں سفر کے دوران پیش آنے والے بڑے عجیب واقعات عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور سفر معراج کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔